سلسلہ علی اشرفیہ میں اور دیگر سلاسل میں تو بزرگوں نے علمی خدمات بڑی انجام دی ہیں اور ان کی کئی کتب ملتی ہیں مختلف موضوعات پہ، خاص طور پہ تصوف کے موضوع پہ، وہ فصوص الحکم ہو یا دیگر کتابیں ہوں. تو بزرگان دین کا تصوف کے علاوہ فروغ دین میں ان کی علمی خدمات کا اگر آپ ایک جائزہ پیش کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمی خدمات صوفیاء کرام کی وہ اتنی بھرپور ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی. اور آج کیونکہ حضرت امیر ابوالعلا اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں عظیم شخصیات کی نسبت سے یہ نشست ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اسی عنوان میں رہتے ہوئے آپ کے سوال پر گفتگو ہو سکے. صوفیاء کرام کی جو تعلیمی استعداد ہے وہ اہل علم، علماء سے، فقہاء سے، محدثین سے، مفسرین سے کسی اعتبار سے کم نہیں ہے. کسی کا کوئی پہلو غالب اور نمایاں ہو جائے تو وہ اس کی وجہ شہرت بن جاتی ہے. صوفیاء کرام یہ پہلے تعلیمی مراحل طے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تصوف اور طریقت میں صاحب مسند اور صاحب ارشاد ہوتے ہیں. اور ہم جس ہستی کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں حضرت امیر ابوالعلا، اور یہ ہماری بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت امیر ابوالعلا کے شہزادے یہاں تشریف فرما ہیں. اب ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر صرف فکر، فلسفہ، صرف تبلیغ دین کا ایسا نہیں کہ خشک پہلو، بلکہ شعر و سخن، آپ ایک بڑے بھرپور شاعر بھی ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضرت امیر ابوالعلا کا تعارف کیا ہے تو میں امیر ابوالعلا کے ہی دو مصرے ان کے تعارف میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنے تعارف میں خود کیا کہا؟ انہوں نے اپنے تعارف میں کہا، سرے رشتہ نسب با علی و ولی رسید، کہ میرا جو نسب کا رشتہ ہے وہ علی اور ولی سے تک پہنچتا ہے، ان تک میرے نسب کی رسائی ہے. سرے رشتہ نسب با علی و ولی رسید، انسان تخلصم شد نامم ابوالعلا، میرا تخلص انسان ہے. اب یہ دیکھیے صوفی کی بنیادی فکر، کیونکہ محسن انسانیت کے وارث ہوتے ہیں نا، انسانیت کو فروغ دینا، انسانیت کی خدمت سے ہی تو اسلام پھیلتا ہے. مسلمانوں کی خدمت سے تو ثواب ملتا ہے. مسلمانوں کی خدمت کریں، اس سے ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا. لیکن اسلام تو انسانوں کی خدمت سے پھیلے گا، اور صوفیاء کرام نے انسانوں کی اس خدمت کو ہی اپنا شعار بنایا. اور ایک اور میں تاریخ کے حوالے سے ایک جہت پیش کروں کہ آپ کی جو ولادت کا سال ہے 990 ہجری، یہی سال شاہ جہاں کی ولادت کا ہے. شاہ جہاں جو اورنگزیب عالمگیر کا باپ تھا، اور میں خود بھی مغل، لیکن جب ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو فخر نہیں کر پاتا. شاہ جہاں اورنگزیب عالمگیر کا باپ تھا، اور یہ وہ دور ہے مغلیہ سلطنت. اگر ظہیر الدین بابر اور بلکہ نصیر الدین ہمایوں سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک یہ تمام دور دیکھا جائے تو مغلیہ سلطنت دو حصوں میں ہے. ایک ہے عروج کا زمانہ جو ختم ہوتا ہے اورنگزیب عالمگیر پر، یہاں تک مغلوں کا عروج تھا. اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد پھر ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یہاں سے پھر زوال کا سفر شروع ہوتا ہے، جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں 1857 میں اس دور کا خاتمہ ہو جاتا ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس دور میں آپ تشریف لائے کہ جو دور علم کا دور تھا، ادب کا دور تھا، تہذیب کا دور تھا، وہ دور علم کی قدر کا دور تھا. اور حضرت مخدوم امیر ابوالعلا، ان کو علمی اعتبار سے یہ مقام اور یہ شرف حاصل تھا کہ جب کسی معاملے میں اہل علم کی مختلف آرا ہو جائے
تو اس میں فیصلہ کن رائے امیر ابوالعلا کی ہوتی ہے، یعنی جس معاملے میں امیر ابوالعلا رائے دیا کرتے تھے تو وہ رائے فیصلہ کن ہوتی تھی اہل علم کے، جس کو کلیکٹیو وزڈم کہا جاتا ہے، جس اجتماعی دانش کے نتیجے میں جو فیصلہ کن رائے حضرت امیر ابوالعلا کی۔ آپ اگر والد گرامی کی طرف سے دیکھا جائے تو پھر امام زین العابدین کے واسطے سے، امام حسین کے واسطے سے مولا علی کی اولاد ہیں، حسینی سید ہیں۔ اور ایک نسب کا ایک دوسرا پہلو میں چاہتا ہوں وہ بھی پیش کروں، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر ابوالعلا کی نسبت نقش بندی بھی ہے، اور نقش بندی نسبت یہ چلتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سلمان فارسی، قاسم بن محمد بن ابو بکر، امام جعفر صادق، بایزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، یہ شجرہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا ایک نام آتا ہے حضرت عبید اللہ احرار۔ عبید اللہ، آپ نے تعارف جب کرایا تو آپ نے احراری کا لفظ استعمال کیا۔ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنی ذات میں ایک علم کی، تہذیب کی اور تاریخ تصوف کی ایک کائنات ہے۔ اب یہ سلسلہ حضرت عبید اللہ احرار تک جب پہنچا تو حضرت عبید اللہ احرار سلسلے میں بھی صدیق اکبر کے وارث تھے اور نسب میں بھی صدیق اکبر کے وارث تھے، صدیقی ہیں نسباً۔ تو حضرت عبید اللہ احرار جو نسب میں اور طریقت میں صدیق اکبر کے وارث ہیں، انہی عبید اللہ احرار کی اولاد میں وہ خاتون جو آپ کی والدہ ہیں وہ حضرت عبید اللہ احرار کی اولادوں میں ہیں اور صدیقی ہیں۔ یوں آپ کو نسباً بھی صدیق اکبر کا فیض حاصل ہے، ایک طریقت کی نسبت سے تو ہے ہی ہے، اپنے مادری شجرے سے بھی ہے۔ آپ یعنی میں اس جملے پر اپنی یہ گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ کیا ذات ہوگی جو پوتا حیدر کرار کا ہو اور نواسہ صدیق اکبر کا ہو۔